بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گروپ کے ایک ساتھی نے جو ہے نا ہم سے سوال کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا گیا تو انہیں کچھ ناموں کا علم دیا گیا تھا، وہ نام کیا ہیں؟ اس حوالے سے پہلے تو میں قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ کچھ ناموں کا علم دیا گیا تھا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک، آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک، ویسے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک یہاں پر بیان ہوا ہے ٹوٹل، لیکن چونکہ سوال جو ہے وہ صرف ناموں کے علم کے حوالے سے ہے تو یہ آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں گا۔ اور اے میرے حبیب، یاد کرو وہ وقت کہ جب آپ کے پروردگار نے سب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں کا مطلب کیا ہوا؟ کہ خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب نے کہا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون گرائے، حالانکہ ہم وہ ہیں جو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب اسماء یعنی سب ناموں کا علم دے دیا۔ پھر جن کے ناموں کا علم دیا تھا ان سب کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان کے نام بتا دو۔ پس جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یقیناً میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہوں اور میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا ذکر کیا ہے کہ کچھ ناموں کا علم دیا آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان کو آدم علیہ السلام کے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جی ان ناموں کا بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس حوالے سے دو آراء ہیں، دو تفسیر ہمیں ملتی ہیں، ایک علماء اہل سنت کی تفسیر ہے اور ایک علماء اہل تشیع کی تفسیر ہے۔ علماء اہل سنت کی تفسیر میں تفسیر طبری ہے، تفسیر در منصور ہے جو علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر قرطبی ہے جو بھی علامہ ابو بکر قرطبی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ وہ کن کے نام تھے۔ ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پلیٹ، ہنڈیا کا نام بتایا اور ہر چیز سکھا دی، اور پھسکی کا نام بھی بتا دیا اور گندگی کے کیڑے کا نام بھی بتا دیا۔ وکی اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام انہیں سکھا دیا تھا، حتیٰ کہ پیالہ، پلیٹ اور آہستہ جو جوان ہونے والے پھسکی اور غلیظ کیڑے کا نام بھی بتا دیا تھا۔ وکی اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر چیز کے متعلق علم عطا فرما دیا تھا، حتیٰ کہ اونٹ، گائے اور بکری سب کے متعلق بتا دیا تھا۔ عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمایا سب کے متعلق آگاہ فرما دیا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کیا دل و دماغ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ان کے پہلے خلیفہ راشد ہیں خلق کرنے کے بعد جو علم دیا، جو نام سکھائے، وہ اونٹ، گائے، بکری، پلیٹ، پیالہ، گندگی کے کیڑے اور اس قسم کی دیگر چیزوں کے نام ہوں گے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ راشد حضرت آدم علیہ السلام کی شایان شان ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل تشیع اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو انہوں نے عرش پر نگاہ ڈالی، یعنی آدم علیہ السلام نے عرش پر نگاہ ڈالی تو وہاں پر کچھ سطریں لکھی ہوئی تھی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ابن ابی طالب امیر المومنین و زوجتہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین،
والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، طاق عرش کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب مومنین کے امیر ہیں اور ان کی زوجہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب حضرت آدم نے پوچھا کہ اے میرے رب یہ کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، اور نہ صرف تجھ سے بلکہ میری تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، اور یہ نہ ہوتے تو میں جنت اور دوزخ، آسمان اور زمین کو پیدا نہ کرتا۔ خبردار انہیں نگاہ حسد سے نہ دیکھنا اور نہ ان کے مقام کی تمنا کرنا۔ یہ تفسیر نور الثقلین میں یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے، یہ میں انشاءاللہ پکچر بنا کے آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں منتقل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں ان انوار یعنی انوار محمد وآل محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ پھر عرش کی طرف دیکھو، تو وہاں ہمارے نور کی وہ صورتیں نظر آئیں جو نور صلب حضرت آدم میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، اے آدم یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میں اپنے اعمال میں حمید و محمود ہوں۔ میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ پھر فرمایا یہ علی ہیں اور میں علی العظیم ہوں، میں نے ان کے نام کو بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا، اور میں فاطر ہوں یعنی زمین اور آسمان کو علیحدہ کرنے والا ہوں، میں نے ان کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے۔ پھر فرمایا یہ حسن ہے اور میں محسن ہوں، اور میں نے ان کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ حسین ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، میں نے ان کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے۔ یہ میری پسندیدہ اعلیٰ اور منتخب مخلوق ہے، انہی کے سبب میں مواخذہ کروں گا، انہی کے سبب میں عطا کروں گا، انہی کے سبب میں ثواب اور عذاب دوں گا۔ اے آدم میں نے قسم کھائی ہے کہ جو ان کے وسیلے سے مجھ سے سوال کرے گا اسے اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لٹاؤں گا۔ یہ تفسیر انہی آیات کے بارے میں تفسیر صافی میں ملا فیض کاشانی نے لکھی ہے، اس کی بھی میں پکچر بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اب جو سوال ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ علماء اہل سنت کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گائے، بکری، پلیٹ، پیالہ، گندگی کے کیڑے وغیرہ کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، جبکہ علماء اہل تشیع کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، مگر وہ فرشتے نہ بتا سکے، اور فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان کے نام پوچھے گئے تھے وہ پنجتن پاک ہی تھے؟ اس حوالے سے علامہ سید امداد حسین کاظمی نے تفسیر المتقین میں لکھا ہے کہ یہاں پر جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ہم کی ہے، جو صرف عقل رکھنے والے زندہ اجسام کے بارے میں ہوتا ہے۔ اسما کی طرف یعنی اسما کی طرف جو اشارہ کیا کہ وہ کیا نام تھے، وہ نام کچھ زندہ اجسام کے نام تھے، وہ بے جان چیزوں کے نام نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں جو ضمیر ہم کی استعمال ہوئی ہے اس ہم سے مراد زندہ اجسام ہی ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی کہا ہے کہ جن اسما کے مسمیات اور اشباہ فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے ان کی عظمت کا کیا کہنا، اس کا اندازہ اس سے ہی لگا لیں کہ سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکائے گئے، کیونکہ حضرت آدم کو ان انوار مقدسہ کے نام یاد تھے اور ان سے توسل کرتے تھے، جبکہ فرشتوں کو یاد نہیں تھے۔
اب یہاں پر جو ہے نا آدم علیہ السلام نے تو ان اجسام کے نام بتا دیے، ان پنجتن پاک کے نام بتا دیے، لیکن فرشتے نام نہ بتا سکے۔ اس حوالے سے پھر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو وہ نام سکھا دیے تھے، اس لیے آدم علیہ السلام نے بتا دیے، لیکن فرشتوں کو تو نام نہیں سکھائے تھے، تو فرشتے وہ نام کیسے بتاتے؟ تو اس حوالے سے میری عرض یہ ہے کہ حضرت آدم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلقت کے فوراً بعد پنجتن پاک کے نام اس وقت بتائے جب حضرت آدم نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے۔ پھر جب ان پنجتن پاک کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے پیش کیا تو حضرت آدم فوراً اپنی دانش مندی سے سمجھ گئے کہ اللہ نے جو نام مجھے بتائے تھے وہ بھی 5 تھے، اور ان ذوات مقدسہ کو جو اب سامنے لائی گئی ہیں وہ بھی 5 ہیں، لہٰذا یہ وہی 5 ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے خلقت کے فوراً بعد مجھے بتائے تھے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا اور اپنی روح ان کے اندر پھونکی، من فخت روحی، جب اپنی روح پھونکی تو وہ ایک زندہ انسان بن گئے، زندہ انسان بنے، انہوں نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے دیکھا تو عرش کے اوپر جو ہے نا یہ 5 نام لکھے ہوئے تھے جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تفسیر المتقین کے حوالے سے۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں وہ 5 نام آ گئے تھے، اور جب ان 5 شخصیتوں کو، ان 5 ذوات مقدسہ کو، ان 5 انوار کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو ان ذوات کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، فوراً ریلیٹ کر دیا، عقل کا استعمال کیا نا، فوراً عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ریلیٹ کر دیا۔ تو جبکہ فرشتے جو تھے وہ ان کے نام نہیں بتا سکے، حالانکہ یہ انوار مقدسہ جو تھے یہ فرشتوں کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے خلق ہوئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں نے انہی ذوات مقدسہ سے، انہی پنجتن پاک سے عبادت کرنا سیکھا، کہ جس طریقے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے، قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، فرشتوں نے ان کو دیکھ دیکھ کر سیکھا کہ کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، اور ہزاروں سال تک فرشتے دیکھتے رہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، لیکن فرشتوں نے عقل کو استعمال نہ کیا اور کبھی اللہ تعالیٰ سے ان کے نام نہیں پوچھے، کبھی ان کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ انوار مقدسہ ہزاروں سال فرشتوں کے سامنے عبادت کرتے رہے، لیکن فرشتے انہیں نہ پہچان سکے، جبکہ آدم علیہ السلام نے خلق ہوتے ہی سب سے پہلے جن کے نام دیکھے عرش مولا کے اوپر لکھے ہوئے، وہ پنجتن پاک کے نام تھے، اور آدم علیہ السلام نے فوراً ان ذوات مقدسہ کو ان ناموں کے ساتھ ریلیٹ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے علیہم السلام۔ تو آدم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے اور فرشتے امتحان میں فیل ہو گئے۔ تو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب تھا، انشاءاللہ اس ڈسکشن کو مزید جاری رکھیں گے، اور پھر ایک اور اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر اس کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو دوسرا سوال آتا ہے وہ ہے شجر ممنوعہ کے حوالے سے ہے، کہ شجر ممنوعہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ شجر ممنوعہ کے پاس مت جانا، وہ چلے گئے، انہوں نے اس میں سے کچھ کھا لیا، اور جو عموماً اسٹوریاں بیان کی جاتی ہیں، کہانیاں اہل سنت عوام میں جو مشہور ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، وہ درخت گندم کا درخت تھا، انہوں نے جا کے وہاں سے وہ گندم کھا لی جس سے ان کو پخانہ آ گیا، انہوں نے جنت میں جو ہے نا وہ پوٹی کر دی، جنت گندی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ یہ کہانی جو ہے نا وہ عموماً سنائی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 37 تک جو آیات ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے بافراغت کھاؤ جہاں جہاں سے تمہارا جی چاہے، اور تم دونوں اس شجرہ کے قریب نہ جاؤ،
ورنہ تم بے محل کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں لفظ شجرہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ شجرہ کے حوالے سے بڑی بحث ہے۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، اور معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت سے کھا لیا، جو حکم خدا کی نافرمانی تھی، اس لیے جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر اس حوالے سے یہ بھی بڑی بحث ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ اکثر علماء اہل سنت کا خیال ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ ابن جریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ اور ابن عساکر کے کئی طرق سے حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے سے منع کیا وہ گندم کا درخت تھا۔ اسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے وہب بن منبع سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس درخت سے حضرت آدم کو منع کیا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ اور اس حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت ابو مالک غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ اس میں وہ انگور کی بیل تھی۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت تو گندم کی تھی اور ایک روایت یہ انگور کی بیل کی بھی ہے۔ حضرت ابو مالک سے ایک اور روایت ہے کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ یہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے کہ گیہوں کا درخت تھا، کسی نے سنبلا کہا ہے، کسی نے کھجور بتلایا ہے، کسی نے انجیر کہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس درخت سے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائق نہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشگی کی زندگی والے ہو جاتے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے جی۔ ان سب کی میں پکچر آپ کو بنا کے سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو قبل اس کے کہ لفظ شجرہ پر ہم اپنی رائے کا اظہار کریں، اہل سنت کے عقیدے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر بالفرض محال محض برائے بحث چند منٹوں کے لیے یہ مان لیا جائے کہ وہ درخت تھا اور وہ درخت بھی گندم کا درخت تھا، تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے آدم اور حوا کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں اس میں سے بافراغت کھاؤ جہاں جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے کھانے اور خوب کھانے کی اجازت دے رہا ہے، اور دوسری جانب منع کر رہا ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خود اپنی بات کا تضاد کرے۔ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقربا ہاذا شجرہ، ولا تقربا ہاذا شجرہ، یعنی اس شجرہ کے قریب مت جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اس شجرہ میں سے مت کھانا، کھانے سے منع نہیں کیا ہے، قریب جانے سے منع کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ یہ درخت کس چیز کا درخت تھا۔ کوئی گندم کہہ رہا ہے، کوئی کھجور کہہ رہا ہے، کوئی سنبلا کہہ رہا ہے، کوئی انجیر کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک بات بڑے غور کی ہے، اکثریت چونکہ اکثر روایتیں جو ہے نا وہ گندم کے درخت کے بارے میں، تو ذرا یہ سوچیں کہ گندم درختوں پر اگتی ہے۔ یہ پنجاب اور سندھ اور کے پی کے رہنے والے جو ہے وہ تو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ گندم کا درخت نہیں ہوتا ہے، گندم کا ایک پودا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس پر گندم نکلتی ہے۔ یہاں لفظ شجرہ آیا ہوا ہے، شجرہ کا مراد ہوتا ہے درخت، بڑا درخت جس کو کہتے ہیں، پودا نہیں چھوٹا سا۔ گندم تو درختوں پر ہوتی نہیں ہے، عجیب بے عقلوں والی باتیں۔ اچھا چوتھا سوال یہ ہے کہ چونکہ اکثر علماء اہل سنت کی رائے ہے کہ گندم کا درخت تھا، اور چونکہ حضرت آدم اور حوا نے گندم کھا لی تھی جس کی وجہ سے انہیں پوٹی آئی اور جنت گندی ہو گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اگر پوٹی آ جانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تو جو پوٹی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو پھر کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ گندم کو کچا تو کھایا نہیں جا سکتا تھا، یعنی گندم کو پیس کر آٹا بنایا گیا ہوگا، پھر اسے گوندا گیا ہوگا، پھر اس کے پیڑے بنائے گئے ہوں گے، پھر اس کی روٹیاں بنائی گئی ہوں گی، اسے پکایا گیا ہوگا، آگ جلائی گئی ہوگی، توا لایا گیا ہوگا۔ کیا یہ ساری ایکسرسائز جنت میں ہوئی تھی؟
کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے، کوئی ایسی ضعیف روایت ہمیں دکھا دیں، اپنی کتابوں سے دکھا دیں کہ وہاں پر جو ہے نا لکڑیاں جلائی گئی ہیں، آٹا گوندا گیا ہے اور یہ سارا ایکسرسائز ہوئی ہے؟ روٹی پکانے کا تو ایک پروسیجر ہے نا، کچی گندم تو نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ اور چھٹا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گندم کھانے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تو پھر گندم کھانے والے تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ شجرہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے، کیا کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے، اور اگر کہیں اور استعمال ہوا ہے تو کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ دیکھیں، عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پر ایک لفظ کو ایک ہی معنوں میں نہیں لے سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ صلاۃ لفظ ہے، یہ کہیں دعا کے معنوں میں آتا ہے، کہیں نماز کے معنوں میں آتا ہے، کہیں درود شریف کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مولا لفظ ہے، یہ کہیں پر مددگار کے معنوں میں آتا ہے، کہیں آقا کے معنوں میں آتا ہے، اور کہیں غلام کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو ہر جگہ پر ایک لفظ کا ایک معنی نہیں لیا جا سکتا۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پر ہے۔ اب ایک اور سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو خواب میں، مگر آزمائش لوگوں کے لیے، نیز اس کو نہیں بنایا ہم نے اس شجرے کو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، پس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں، اور مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا جو ترجمہ ہے، وہ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی جو ہیں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی، اور وہ قرآن میں شجر ملونہ ہے، شجر ملونہ، لعنت کیا ہوا درخت۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ ابن مردویہ نے حضرت امام حسن بن امام علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صبح کے وقت ایک دن پریشان تھے۔ جب دریافت کی گئی تو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ میرے اس ممبر پر باری باری آ رہے ہیں۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ پریشان نہ ہو، یہ دنیا ہے جو انہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی رسول خدا نے خواب دیکھا کہ بنو امیہ والے ایک روایت میں تھے کہ وہ بندروں کی طرح ممبر کے اوپر اچھل رہے تھے۔ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ والے میرے ممبر کے اوپر بندروں کی طرح اچھل رہے، باری باری آ رہے، ایک بندر آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا جاتا ہے، اس طریقے سے۔ تو رسول خدا جو ہے نا پریشان ہوئے اس حوالے سے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تفسیر در منصور میں ایک اور روایت بھی ہے کہ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور بیہقی نے دلائل میں، ابن عساکر نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خواب میں ممبروں پر بنو امیہ کو دیکھا تو اس سے آپ کو بہت پریشانی ہوئی، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ یہ کہ انہیں دنیا عطا کی گئی ہے اور آپ کے لیے آخرت ہے۔ ابن مردویہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ انہوں نے مروان بن الحکم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو تیرے باپ اور تیرے دادا کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم قرآن میں شجر ملونہ ہو۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ انہوں نے مروان کو کہا ہے کہ مروان، تو اور تیرا باپ اور تیرا دادا شجر ملونہ ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ شجر ملونہ والی، یہ بنو امیہ والے ہیں۔ ان تینوں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بنو امیہ شجر ملونہ ہے، یعنی لعنت کیا گیا خاندان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بنو امیہ کوئی درخت تو نہیں ہے، بلکہ بنو امیہ ایک خاندان ہے، ایک نسب ہے۔ تو یہاں شجرہ سے مراد کیا ہوا؟ خاندان، نسب، فیملی ٹری۔ اس کو ہم انگلش میں شجرہ کو انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو وہ فیملی ٹری کہلاتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 26 میں بھی لفظ شجرہ آیا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک کلمے کی مثال کیسی دی ہے کہ وہ ایک پاک شجرے کی مانند ہے، اور اس کی جڑ محکم ہے اور اس کی شاخیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک شجرے کی ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے جڑ سے اکھاڑ لیا گیا ہو اور اسے کوئی قرار نہ ہو۔
یہ دو آیتیں اس میں لفظ شجرہ ہے، شجر شجر طیبہ اور شجر خبیثہ، یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کے حوالے سے تفسیر کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ دونوں مثالیں شجر طیبہ اور شجر خبیثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور ان کے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ شجر طیبہ سے مراد اہل بیت ہیں اور شجر خبیثہ سے مراد اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اور اس آیت میں شجرے کا مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں وہ شجرہ مراد ہے جس کی جڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تنا امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور شاخیں ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، اور جو ان دو بزرگواروں یعنی رسول اکرم اور امام علی کی ذریت سے ہوتے ہیں، اور ائمہ طاہرین کا علم اس شجرے کا پھل ہے، اور ہمارے شیعہ ہمارے مومنین اس شجرے کے پتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو اس میں سے ایک پتا گر جاتا ہے، اور جب کوئی مومن پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک پتا لگ جاتا ہے۔ تو یہ لفظ شجرہ جو ہے اس سے مراد کیا ہوا کہ شجرے سے مراد ہے فیملی ٹری، شجرے سے مراد ہے خاندان، شجرے سے مراد ہے نسب۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں شجرے سے مراد بنو امیہ ہیں، شجر ملونہ سے مراد بنو امیہ ہیں، اور سورہ ابراہیم میں شجر طیبہ سے مراد اہل بیت اور شجر خبیثہ سے مراد دشمنان اہل بیت ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لا تقربا ھذا شجرہ، آدم علیہ السلام کو جو کہا کہ اس شجرہ کے قریب مت جانا، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد محمد اور آل محمد ہے۔ پچھلی روایتوں میں ذکر کر چکا ہوں نا کہ اس سے مراد محمد اور آل محمد کا شجرہ ہے۔ یہ محمد اور آل محمد پہلے سے جنت کے اندر موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ اس شجرہ کے قریب، آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس شجرہ کے قریب یعنی محمد اور آل محمد کے قریب مت جانا۔ اب قریب نہ جانے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ فزیکلی قریب نہ جانا، اور ایک یہ قریب نہ جانے کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھنے لگ جانا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ جبران صاحب جو ہیں وہ شہادت ثالثہ کے حوالے سے میرے بہت قریب ہیں، حالانکہ جبران صاحب جو ہے وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے قریب تو نہیں ہیں، لیکن نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر وہ چونکہ میرے قریب ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ میرے قریب ہیں، یعنی ذہنی طور پہ قریب۔ تو یہاں پر یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اے آدم اور حوا، تم خود کو محمد اور آل محمد کے برابر نہ سمجھنے لگ جانا کہ ہم بھی جنت میں وہ بھی جنت میں تو ہم برابر ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام اس شجرہ کے قریب گئے تھے؟ اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ شجرہ سے مراد درخت نہیں ہے بلکہ ایک خاندان ہے، ایک نسب ہے، ایک گھرانہ، ایک فیملی ہے، فیملی ٹری۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ خاندان، وہ شجرہ، وہ گھرانہ، وہ فیملی جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب تو گزشتہ روایات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد محمد اور آل محمد ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا کہ اس شجرہ کے قریب مت جانا، اور آدم علیہ السلام چلے گئے، یہ تو نافرمانی ہوئی۔ ایسے گستاخان انبیاء کرام کی خدمت میں ہم عرض کر دیں کہ قرآن پاک سے یہ کہاں ثابت ہے، کس سورہ میں، کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس شجرہ یعنی محمد اور آل محمد کے قریب گئے تھے؟ اگر ہے تو وہ آیت ہمیں ذرا بتائیں کہ وہ کون سی آیت ہے اور کہاں پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم دونوں اس جنت میں بافراغت کھاؤ جہاں جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ کھانے کی عام اجازت تھی، کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ اب رہا شجرہ کا معاملہ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ولا تقربا ھذا شجرہ، کہ تم دونوں اس شجرہ کے قریب مت جانا۔ بس پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک، کہیں پر کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس شجرہ کے قریب گئے ہوں۔ تو جب اس شجرہ کے قریب گئے ہی نہیں ہیں تو پھر نافرمانی کیسی ہوئی ہے؟
اور نافرمانی نہیں ہوئی ہے تو جنت سے نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ یہاں پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر جنت سے نکالنا نہیں تھا تو پھر زمین میں کیوں عموماً تو یہی ہے نا کہ جنت سے نکال کر زمین میں بھیج دیا تھا۔ نہیں، آپ پہلی آیت کو دیکھیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا، زمین کے لیے ان کو خلق کیا گیا تھا۔ تو جنت سے اگر ان کو زمین پر بھیجا گیا، نکالا نہیں گیا ہے، نکالے کا مطلب ہے گیٹ آؤٹ، نہیں، بھیجا گیا ہے ان کو، جنت سے ان کو زمین پر بھیجا گیا تھا، تو بنایا ان کو زمین کے لیے گیا تھا تو زمین پر تو ان کو بھیجنا تھا۔ ہاں، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر زمین کے لیے بنایا تھا تو پھر جنت میں کیوں بھیجا، ڈائریکٹلی زمین میں بھیج دیتے، جہاں خلق کیا عرش کے اوپر تو وہاں سے ڈائریکٹلی زمین میں بھیج دیتے، جنت میں کیوں بھیجا تھا؟ بہت اچھا سوال ہوگا جی اگر کوئی یہ سوال کرے گا، تو اس کا جواب ہم عرض کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام زمین پر آتے اور یہاں پر آ کے دین اسلام یا دین مبین کی تبلیغ کرتے، لوگ پوچھتے اور وہ کہتے کہ جی تم اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو لوگ پوچھتے کہ بھائی وہ جنت کیا ہے، جنت کیسی ہے؟ تو آدم علیہ السلام انہیں کیا بتاتے؟ انہوں نے تو دیکھی نہیں تھی جنت، اگر وہ ڈائریکٹلی زمین میں آ جاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں بھیجا، جاؤ گھومو پھرو کھاؤ پیو دیکھو کہ جنت کیسی ہے۔ کل کو کوئی زمین میں تم سے پوچھے گا کہ جنت کیسی ہے تو بتا دینا کہ ہم دیکھ کر آئے ہیں جنت ایسی ہے۔ جنت کے پھل کیسے ہیں تو خوب کھاؤ پیو دیکھ لو کہ پھل کیسے ہیں۔ جنت کا پانی پیو تاکہ پتہ چلے کہ کتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ کل کو جب زمین میں کوئی تم سے پوچھے گا تو بتا دینا کہ ایسے ایسے پھل ہیں، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، جنت ایسی ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر